بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا۔ آپ کو آج ہم نے تھوڑا ارلی تکلیف دی ہے۔ پہلے 11:30 کا ٹائم تھا، پھر 11 کا، تو 10 کا۔ بڑی معذرت، آپ لوگوں کو جلدی آپ کو آنا پڑا۔ سب سے پہلے تو جیسے دوستوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج آپ اور ہم آپ کو بھی بتا دوں اسلام آباد میں موجود ہیں، اور میں کل ہی پہنچا ہوں۔ میں نے پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اپنی بیل اپلائی کی تھی، جس کے بیل کے ڈاکیومنٹس مجھے جیسے ہی ملے میں یہاں پہنچ گیا تھا، اور حالات کے تناظر میں یہ ضروری تھا کہ کچھ گفتگو جو ہے وہ آپ دوستوں سے ہو جائے۔ ویسے بھی آپ سے ملے کافی عرصہ ہو گیا، اور کئی دوستوں کی شدید خواہش تھی کہ یہ کام جو ہے وہ اسلام آباد سے ہی ہو، اور ضروری ہے۔ ہم بامر مجبوری وہاں پہ موجود تھے۔ اللہ کیا وہ ضمانت جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے دے دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ایکٹیویٹیز اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے گفتگو کرتے رہے ہیں، اس طرح جاری رہے گا۔ زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا۔ کچھ چیزیں ہیں وہ ضروری ہے کہ حالات کے تناظر میں آپ سے کی جائیں۔ میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں اس حکومت کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ $4 بلین کی ترسیلات کے حوالے سے ناچ ناچ کے ان کے گھنگرو ٹوٹ گئے تھے۔ معیشت میں بہتری آ گئی ہے، سٹیبلٹی آ گئی ہے، جو انہوں نے کھیل تماشا کیا، ادھر سے پریشر ہو رہا ہے، ادھر سے ٹویٹس آ رہے ہیں، یہاں سے جناب آرٹیکلز آ رہے ہیں، اور وہ ہم سب نے دیکھا۔ میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا کہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے کہ $4 بلین تک ہماری ترسیلات پہنچ گئی ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری ہو۔ ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جو حالت ہے اس میں کوئی بہتری آئے۔ حالات یہ ہے کہ جب ان کے اشاریے آتے ہیں، یہ ایسے معلوم ہو نا کہ مودی کی جیسے پاکستان کے اگینسٹ ہوا نکل گئی ہے، اسی طریقے سے ان کی بھی ہوا نکل جاتی ہے جس وقت اشاریے آتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شریفوں کا اور مودی کا معاملہ کوئی ایک جیسا ہے۔ اس میں ایک جو کامن چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب اشاریے آتے ہیں، جب فیکٹس سامنے آتے ہیں، جب چیزیں عیاں ہوتی ہیں، نکل جاتی ہے۔ جو گھنگرو توڑنے کی میں نے بات کی وہ ترسیلات کے حوالے سے $4 بلین، ایک ہی مہینے میں $4 بلین سے سیدھا لینڈ ہوئے ہیں $3.2 بلین پہ۔ $80 کروڑ کا نقصان ایک مہینے کے اندر۔ یہاں آپ کو آئی ایم ایف کی ایک قسط جو ہے وہ $1 بلین ملتی ہے 6 مہینے کے اندر، اور یہاں انہوں نے $80 کروڑ کا نقصان کیا۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا نچے ٹپے سو، جتنا تماشا لایا سی کہ ترسیلات یہاں پہنچی ہیں، وہ سارے میں اڑان پروگرام لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے سنا یہ $1000 والا بلین والا جو جملہ تھا، وہ دوستوں نے اس پہ گفتگو کی، بہت سے ویلاگرز نے گفتگو کی، بہت سے چینلز کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پوری ہمت کے باوجود، ان کی فیک اینڈ فج پیمنٹس کے باوجود، یاد رکھیں وہ 2 معاشی جو شرح نمود ہے وہ 2.6 سے اوپر پورا زور لگانے کے باوجود جو ہے یہ اس کے اوپر نہیں پہنچ سکے۔ اور پھر جو ہے اس کی جو پوری تفصیلات ہیں، مزمل بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ پوری اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں کہ کیسے یہ پورے فیک اینڈ فڈ، اس کے باوجود یہ صرف 2.6% کے اوپر یہ گروتھ دکھا سکے ہیں، وہ یہ آپ کو تھوڑی دیر میں تفصیل سے بتائیں گے۔ دیکھیں 1947 سے لے کے 2025 تک 78 سال کی تاریخ میں 3 سال، جو پچھلے 3 سال مسلسل گزرے ہیں، اس میں پاکستان کی معاشی گروتھ آبادی کی گروتھ سے کم ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، ان کی یہ پچھلے 3 سال کی جو معاشی گروتھ ہے پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے۔ اچھا، اب جس کی وجہ سے، اب اس کے ریپرکشنز بھی ہیں، جس کی وجہ سے تاریخ کی بلند ترین بے روزگاری اور غربت کا سامنا ہے آپ لوگوں کو، اس وجہ سے، یہ ان کے پچھلے 3 سالوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔
ایم او یوز جو ہے وہ قبرستان لا چھڑیا انہوں نے. ادھر ایم او یو سائن کرو, ادھر ایم او یو سائن کرو. کتنے ایم او یوز میٹیریلائز ہوئے ہیں, کتنے ایم او یوز ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. ہمیں کبھی کوئی یہ پریس کانفرنس اس پہ کوئی پی ٹی آئی دے نال کوئی رولا ہوئے, صبح سے لے کے شام تک ایک بی بی بول دی ہے, پھر دوسری بول دی ہے, پھر ایک بابا اتھوں بولتا ہے, پھر دوسرا بولتا ہے, صبح سے لے کے شام تک. اور مجھے پتا ہے آپ تو دوست ہمارے چیزیں ہماری رپورٹ کرتے ہیں, مگر ان کی تو چلوائی جاتی ہے چینلز کے اوپر. وہ جس بندے نو کوئی جانتا نہیں, ویکھنا نہیں چاہتا, سننا نہیں چاہتا, انہوں بھی اسی گھنٹہ لائیو دیکھ رہے ہیں. کیا کریں, مجبوری ہے, آپ لوگوں کی چینلز کی مجبوری ہے, وہ چلاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جنہیں کوئی سننا نہیں چاہتا, جن کے پاس, جن کو دیکھ کے لوگ ٹی وی جو ہے سوئچ کرتے ہیں, مگر ان کو. اچھا, دھیلے کا, میں بار بار دھیلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر نے دھیلے کا لفظ استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے. دھیلے کا کچھ نہیں ہے جناب, میں یہاں کہوں گا دھیلے کا ڈالر, یہ کیونکہ یہ ڈالر والی سرمایہ کاری ہے. ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دھیلے دے ڈالر دی تھوڑی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. بتاؤ کیا کون سی بڑی سرمایہ کاری لے کے آئے. وہ فوڈ چین ایک میرے خیال میں وہ اس کی بار بار مثال دے رہے تھے, البیک والی, وہ بہت بڑی پاکستان کی معیشت نہیں ہوا چلے تک. وہ بھی تفصیل آپ کو مزمل بھائی بتائیں گے. جس سٹاک مارکیٹ کے چرچے ہوگا, سٹاک مارکیٹ, بھائی صاحب یاد رکھیے گا کہ جو فورن کمپنیز پاکستان میں سٹاک مارکیٹ میں رجسٹر تھیں, وہ مسلسل اپنے شیئرز بیچ رہی ہیں. جو فورنر یہاں پہ جن کی کمپنیز آپریٹ کر رہی تھیں, وہ اپنے شیئرز بیچ کے پاکستان سے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پچھلے 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ بھی وہ جا رہی ہیں, اور کیوں جا رہی ہیں, ان کی معاشی پالیسی کے حوالے سے. میں نے پشاور میں کوشش کی, میں بامر مجبوری وہاں پہ موجود ضرور رہتا, اور پچھلے 2-1 ہفتے پہلے میں نے جو پریس کانفرنس کی, ویسے تو میں نے آج سے 5-6 دن پہلے وہاں ایک پریس کانفرنس کی, مگر ایک پریس کانفرنس میں نے کسانوں کے ساتھ کی, جس میں پنجاب کے کسان, جس میں سندھ کے کسان, جس میں کے پی کے کسان, بلوچستان سے نمائندگی وہ ہمارے دوست پہنچ نہیں سکے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کی. اور جس میں نے گندم اسکینڈل کے حوالے سے, گندم کے ریٹ کے حوالے سے, بجلی کے ریٹ کے حوالے سے, ڈی اے پی کے حوالے سے, یوریا کے حوالے سے بات کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسان دشمن ہے وہ پاکستان دشمن ہے. فلانا ٹریکٹر لے لو سبسڈی کے اوپر, فلانا, اور وہ چیزیں کتنی مٹیریلائز ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو ہم چند دنوں میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ وہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں, مطلب ایکڑ کے اوپر 5,000 روپیہ جو ہے وہ کسان کو. یار آپ مطلب اور اس سے زیادہ بے عزت کرنے کا کوئی آپ کے پاس اور طریقہ کو نہیں ہے. مطلب قلعے دے ہوتے تو اسی 5,000 روپیہ جو ہے دے رہے ہو کسان نو, کس لیے؟ اور پھر جو پالیسی آئی تھی وہ جتنا دے رہے تھے اتنا لے رہے تھے واپس. سو ان کو شرم نہیں آئی. اس پریس کانفرنس کے بعد بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو پاکستان کی کیش کراپس ہیں, جو پاکستان کی مین کراپس ہیں, اس میں بھی آئی ہے. ہم ایگرو اکانومی ہے, ایگریکلچرل بیسڈ ہمارا جو ہے اکانومی ہے, یہی ہماری بیک بون ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہمارا 70-75% علاقہ جو ہے وہ زرعی علاقہ ہے. اور یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ دیکھیں کہ یہ کسانوں کے ساتھ, کسان رو رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ ہر کسان ایک کہانی ہے. بچوں کے کھلانے کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں, کھاد ادھار, بیج ادھار, اور اب وہ بیج کے پیسے واپس کرنے ہیں, کھاد کے پیسے واپس کرنے ہیں. جب کراپ آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد جب وہ کراپ آتی ہے تو نہ کہ وہ کیش میں بیچ سکے, وہ بیچارہ بیج والے کو اور پیسٹی سائیڈز والے کو وہ کھاد کی اپنا وہ جو کراپ ہے وہ اس کی بوریاں اٹھوا کے اس کے پیسے میں کٹوا رہا ہے کسان. یہ ہو رہا ہے پنجاب میں. اتنے تسی کہنے ہو کہ یہ ایک مافیا ہے, ہم ان کے ہاتھوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے. جو تمہارے ملک میں اناج اگا کے تمہارے بچوں کو روٹی کھلا رہا ہے وہ مافیا نہیں ہے. وہ واحد ایک ایسا جو ہے وہ طبقہ ہے جس کا توکل رب کے اوپر سب سے زیادہ ہے, اور جو کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کی یہ ضروریات پوری ہو سکے. اس کے باوجود آپ لوگوں کے کیا حالات ہیں, اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایک سکینڈل ہو, کہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ گندم جو ہے امپورٹ کرنی پڑے, اور دوبارہ آپ کے جو ہے وہ کھانچے لگ سکیں. پچھلے کھانچے کا تو ابھی تک ہوا کوئی نہیں, کچھ نہیں ہوا, نہ کوئی ذمہ دار ٹھہرا, نہ کسی کو پکڑا, نہ کسی کو اٹھایا, نہ کسی کو بٹھایا. یہ ان کے حالات ہیں. پاکستان کو ان کی اس کسان دشمن پالیسیز نے, میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں,
فوڈ انسیکیور کر دیا ہے. اور اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ کوئی حکمران نہیں کر سکتا. وہی کر سکتا ہے جو فارم 47 کا جعلی حکمران ہوتا ہے, صرف وہی کر سکتا ہے. کمروں میں بیٹھ کے کسان کی پالیسیاں بنا دینا اور پھر اس کے بعد اوپر سے ان کو ٹیز کرنا, مطلب ہے کہ ان کو چڑھانا ایسی گفتگو کر کے کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. جب ان کو کہ اگر ہم نے ان کو ریٹ زیادہ دے دیا تو پھر کیا ہوگا جی, پھر آٹا مہنگا ہو جائے گا. آٹا تو ویسے ہی مہنگا ہوگا. کی ملیں 200 روپے کلو ہو گیا ہے, یہ آج سے 3-4 دن پہلے 176 روپے کلو تھا. گنے کی ملیں جو ہیں وہ کسان کے ساتھ کیا کرتی ہیں, خصوصاً ان کی اپنی ملیں جو ہیں پنجاب میں, وہ اگر آپ ان کا ریکارڈ اٹھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسانوں کے ساتھ جو کیا کرتے ہیں. بات یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں بھارت تو ہمارا جو دشمن ہے سو ہے, مگر اگر یہ اندازہ کیا جائے کہ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے ہماری معیشت کا اور ہمارا کیا نقصان کیا ہے, ذرا اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں. آپ میں سے بہت سے, میں تو اکانومی کا اس طرح ایکسپرٹ نہیں ہوں, دوست اکانومی پہ رپورٹ کرتے ہیں, فائنانس پہ رپورٹ کرتے ہیں, ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ بات زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بہرحال ان سے ہمیں تو کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کے ہی ایک رپورٹر ہیں, ان کا نام ہے خضر صاحب ہے, اور وہ بزنس ریکارڈر کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ مجھے الاؤ کریں, ان کی ایک ٹویٹ ہے, میں اس کو پڑھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ a few banks treasury officers are echoing that the dollar is short in the interbank market. ڈالر شارٹ ہے انٹربینک مارکیٹ میں. وہ کہتے ہیں ایل سیز آر بینگ ڈیلیڈ, اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب ایل سی ہیں جس ملک میں ڈیلے ہوتی ہیں, جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, جس سے جن چیزوں کے حوالے سے وہ چلنی ہے, اگر بینکس ایل سی ڈیلے کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. یہ جو اکانومی ہمیں بڑی روزی پکچر ہمیں دکھا رہے ہیں, یہ آپ کے دوست رپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ریمیٹنسز اینڈ دیئر فلوز سلو ڈاؤن آفٹر دا انڈین اٹیک. نہ یہ گل سن لو کہ ریمیٹنسز کے فلوز جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہوئے ہیں. وہ اللہ کے بندے کی ہندوستان کے خلاف اتنی بڑی جیت, اس ریٹیلیشن سے پاکستانی قوم کا مورال کتنا ہائی ہوا ہے, اور آپ اتنے نکمے اور بڑی فتح کے بعد بھی آپ وہ جو اکانومی میں وہ ایک فیل گڈ فیکٹر کا فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اس کو کریٹ کر سکتے تھے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا ہے. اس کے بعد تو آپ کا جو ہے وہ روپے کی قیمت جو ہے جس طریقے سے مارکیٹ اور جو آپ کا چرچا چل رہا تو بڑھ جانا چاہیے تھا. تو تسی کی تھا کہ اس فتح تو بعد بھی تھوڑا جو ہے وہ ڈالر اتنے چلا گیا تو روپیہ تھوڑا تلے آ گیا. یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کام کرنا ہو اور آپ بیٹھے ہو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان از سلولی ڈپریشیٹنگ. ٹھیک ہے جی, کرنسی کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, جو تصویر یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو obviously ہیمر کر رہے ہیں. وہ پتہ تو تب لگتا ہے کہ جب کوئی چیز لوگوں تک اس طرح پہنچتی نہیں ہے. دیکھیں نا, بندوں کو اس کا کوئی فائدہ ہو تو پھر سمجھ آئے. اکانومی پہ زیادہ بات یہ کریں گے, میں تو میں نے کہا کہ میں اس پہ کہ جناب اتنا نقصان نہیں کیا 7 اور 8 مئی کو پاکستان کا, جتنا نقصان کس نے, پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کیا. اور تو سمجھ آیا جی کہ وہ جو خاموشی تھی مریم نواز صاحبہ کی, وہ جو خاموشی تھی میاں نواز شریف کی, وہ خاموشی کی وجہ کیا